يشكرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت محترم سامعین گرامی، پچھلے جمعہ سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے متعلق بیان شروع کیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ ربیع الاول کی نسبت سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کروں. جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے کائنات انسانی میں چنا، اور چننے کے بعد وہ رتبہ عطا کیا کہ کائنات انسانی میں رتبے تک کوئی پیغمبر کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا. پیغمبر رتبے میں یکتا ہے، بے مثال ہے، تنہا ہے. پیغمبر جیسا مرتبے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن رب کائنات کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنے اللہ کی طرف سے امتحانات زیادہ ہوتے ہیں. جب اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے بندہ، اللہ کے امتحان پڑھتے ہیں. جب بندہ ان امتحانات میں اللہ بندے کو ثابت کرنے رکھتے ہیں اور بندہ ثابت کر رہتا ہے اور اس کی توجہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، توکل اور بھروسہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے رغبت، اللہ سے وابستگی و محبت بڑھتی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان امتحانوں کی وجہ سے اور زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتحانات سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام پر آئے، اور جن پر امتحانات آئیں وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، اور جن پر امتحانات آئیں وہ مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر امتحانات، جس پر تکالیف، جن پر مسائل، جن پر دکھ نہ آئیں وہ مشکل کشا وہ الہ ہوتا ہے، اور جس پر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اگر یہ دیکھا جائے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ بتایا جائے کہ فلاں پیغمبر مشکل کشا، تو رب کائنات نے تکالیف و مسائل کو بیچ کے بدلا دیا؟ نہیں. دیکھو ان پیغمبروں نے، ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے اپنی مشکل میں کسے پکارا؟ جسے پکارا وہی الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے. سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر مشکل نہ آئے، جس پر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا. اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پر مشکل نہ آئی ہو، جس پر امتحانات نہ آئے ہوں، جس پر تکالیف نہ آئے ہوں، جن پر آرام و مصائب نہ آئے ہوں. اللہ کے سوا ایسا کوئی بھی. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب پیغمبر قیامت تک جتنے آئیں گے سب پر حالات آئیں گے، سب پر آزمائشیں آئیں گی، اور جو پہلے گزر چکے ان پر بھی امتحان آئے تھے. جن پر امتحانات آ جائیں وہ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے درجات میں، مرتبہ میں، رتبہ میں، شان میں اور بڑھ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات سے افضل پیدا کیا اور اللہ نے مجھے امتحانات بھی سب سے زیادہ دیے. ابراہیم علیہ السلام کے تکالیف کو دیکھا جائے، آپ کے مسائل کو دیکھا جائے، تو ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ
کی اولاد سے، ساری زندگی تکالیف و مصائب میں گزر گئی، لیکن اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے مختلف جگہ پہ دعائیں کی، مختلف مقامات ہے دعا کی۔ ایک دعا تو میں نے آپ کو پچھلے جمعے سنائی تھی کہ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ آپ نے یہ دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ایک دعا اور ابراہیم علیہ السلام نے کی جو آج میں نے آپ کے سامنے اس کو تلاوت کیا۔ یہ قرآن مقدس کا پہلی بات یہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 37 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کس سے؟ بولیے، دعا کس سے کی؟ اللہ سے۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا جائز نہیں کہ تو میری تکلیف کو، میرے دکھ کو، میری پریشانی کو تو دور کر، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ہستی ہے جس کے لیے، یعنی جس سے دعا کی جائے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا میں کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، دعا میں بڑی بہترین ہے اور پیغمبر کی دعا ہے، کیونکہ پیغمبر کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے سیدھا، ڈائریکٹ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ پیغمبر نے دعا بھی اللہ سے مانگی، اور دعا کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ پچھلی دعا یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یا اللہ مکے والوں میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب کا علم سکھائے اور حکمت، اور لوگوں کے سینوں کو پاک کرے۔ پچھلی دعا جو میں نے تھی آپ کے سامنے تلاوت کی پچھلی جمعہ میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے قرآن مقدس سے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ امن کیسے قائم ہوگا یہ بھی سمجھنا۔ آج لوگ اپنے انداز سے امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے امن کا انداز بھی پیغمبر نے خود بدلا دیا۔ امن کیسے قائم ہوگا آگے دعا میں اللہ نے بتلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ مکے کو امن والا بنا۔ مکے میں بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے، 360۔ تو دعا میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس مکے کو، مکہ شہر کو امن والا بنا دے، اور ساتھ ہی دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ۔ امن قائم ہوگا جب یہ بت نہیں ہوں گے، جب معبودان باطلہ نہیں ہوں گے، جب لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جب نہیں جھکیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، پھر امن قائم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ اس وقت قائم ہوگا جب سارے کے سارے لوگ خدا پرست بن جائیں گے، رب پرست بن جائیں گے، اور شرک ختم ہو جائے گا، پھر امن آئے گا۔ شرک کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں امن آیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھو کیسے امن پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي، بچا مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت سے۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اے اللہ انہوں نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ پھر کہنے لگے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری تابعداری کی، وہ مجھ میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں جس نے میری تابعداری کی، یعنی غیر خدا کی عبادت نہ کی، وہ مجھ میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے غیر اللہ کی پرستش کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو معاف کرنے والا ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس بات پہ دائرہ لگا دیا ہے کہ جو بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے گا اس کا یہ گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اگر موت آ گئی بغیر توبہ کے اور اس گناہ کو نہ چھوڑا تو نبی پاک نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے مخلد فی النار، یہ ہمیشہ